السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. And accomplish the ceremonies of Hajj, pilgrimage, and Umrah, visitation for Allah. But if you are prevented on the way, then send for slaughter whatever sacrificial animal is available, and do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place. But whoever amongst you is ill or suffers from some ailment of the head, and because of that gets his head shaved before time, then he has to recompense it by keeping fasts or giving alms or offering sacrifice. Then, when in peaceful condition, any one of you who takes the advantage of combining Umrah with Hajj should offer whatever sacrifice is available. However, the one who fails to manage even this shall fast for 3 days during Hajj and for 7 days on returning from Hajj, making 10 days fasting in all. This dispensation is meant for the one whose family does not reside in the vicinity of the sacred mosque, that is, not a resident of Makkah, and fear Allah and remember that Allah gives severe punishment. اور حج اور عمرہ کے مناسک اللہ کے لیے مکمل کرو۔ پھر اگر تم راستے میں روک لیے جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے کرنے کے لیے بھیج دو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوا لے تو اس کے بدلے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو جو بھی قربانی میسر آئے کر دے۔ پھر جسے یہ بھی میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے زمانہ حج میں رکھے، اور 7 جب تم حج سے واپس لوٹو۔ یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ان دونوں کو ان کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ کے لیے بے سستی اور نقصان کامل کرو۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ حج بقول راجح 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے۔ حج کے فرائض یہ ہیں: احرام، عرفہ میں وقوف، طواف زیارت۔ حج کے واجبات یہ ہیں: مزدلفہ میں وقوف، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، رمی جمار، اور آفاقی کے لیے طواف رجوع اور حلق یا تقصیر۔ عمرہ کے رکن طواف اور سعی ہیں، اور اس کی شرط احرام اور حلق ہے۔ حج اور عمرہ کے 4 طریقے ہیں۔
پہلا افراد بالحج، وہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں یا ان سے قبل میقات سے یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے اور دل سے اس کی نیت کرے، خواہ زبان سے تلبیہ کے وقت اس کا نام لے یا نہ لے۔ دوسرا افراد بالعمرہ، وہ یہ ہے کہ میقات سے یا اس سے پہلے اشہر حج میں یا ان سے قبل عمرہ کا احرام باندھے اور دل سے اس کا قصد کرے، خواہ وقت تلبیہ زبان سے اس کا ذکر کرے یا نہ کرے، اور اس کے لیے اشہر حج میں یا اس سے قبل طواف کرے، خواہ اس سال میں حج کرے یا نہ کرے، مگر حج اور عمرہ کے درمیان المام صحیح کرے، اس طرح کہ اپنے اہل کی طرف حلال ہو کر واپس ہو۔ تیسرا قران، یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو ایک احرام میں جمع کرے، وہ احرام میقات سے باندھا ہو یا اس سے پہلے، اشہر حج میں یا اس سے قبل، اول سے حج اور عمرہ دونوں کی نیت ہو، خواہ وقت تلبیہ زبان سے دونوں کا ذکر کرے یا نہ کرے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کرے پھر حج کے۔ چوتھا تمتع، یہ ہے کہ میقات سے یا اس سے پہلے اشہر حج میں یا اس سے قبل عمرہ کا احرام باندھے اور اشہر حج میں عمرہ کرے، یا اکثر طواف اس کے اشہر حج میں ہوں اور حلال ہو کر حج کے لیے احرام باندھے اور اسی سال حج کرے، اور حج اور عمرہ کے درمیان اپنے اہل کے ساتھ المام صحیح نہ کرے۔ حج یا عمرے سے بعد شروع کرنے اور گھر سے نکلنے اور محرم ہو جانے کے، یعنی تمہیں کوئی مانع ادائے حج یا عمرہ سے پیش آئے، خواہ وہ دشمن کا خوف ہو یا مرض وغیرہ، ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ، اونٹ یا گائے یا بکری قربانی بھیجنا واجب ہے، یعنی حرم میں جہاں اس کے ذبح کا حکم ہے، یہ قربانی بیرون حرم نہیں ہو سکتی، جس سے وہ سر منڈانے کے لیے مجبور ہو اور سر منڈوا لے، ایسی کوئی بیماری ہو تو پھر یا تو وہ قربانی دے یا 3 دن کے روزے رکھے یا 6 مسکینوں کا کھانا، ہر مسکین کے لیے 2.25 سیر گیہوں، اور پھر جب موقع ملے تمتع کرے اور قربانی کرے۔ یہ قربانی تمتع کی ہے، حج کے شکر میں واجب ہوئی، خواہ تمتع کرنے والا فقیر ہو۔ عید اضحیٰ کی قربانی نہیں جو فقیر اور مسافر پر واجب نہیں ہوتی۔ یکم شوال سے 9 ذی الحج تک احرام باندھنے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے وہ 3 روزے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا متفرق کر کے، بہتر یہ ہے کہ 7، 8، 9 ذی الحج کو رکھے۔ اہل مکہ کے لیے نہ تمتع ہے نہ قران، اور حدود مواقیت کے اندر کے رہنے والے اہل مکہ میں داخل ہیں۔ مواقیت 5 ہیں: ذوالحلیفہ، ذات عرق، جحفہ، قرن، یلملم۔ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے، جحفہ اہل شام کے لیے، قرن اہل نجد کے لیے، یلملم اہل یمن کے لیے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ Some months are appointed for Hajj, pilgrimage: Shawwal, Zulqa'dah, and first 10 days of Dhul Hijjah. So, he who undertakes to perform Hajj, pilgrimage, during these months and makes it obligatory for himself must not commit sexual intercourse with the women, nor any other sin, nor should he quarrel with anyone during the Hajj, pilgrimage days. And whatever good you do, Allah knows it well, and collect the provisions required for the journey to the hereafter. And surely the best of provisions is the fear of Allah. So fear me, O men of sound judgment. حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحجہ۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے
تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زادِ راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو۔ شوال، ذوالقعدہ اور 10 تاریخیں ذوالحجہ کی حج کے افعال انہی ایام میں درست ہیں۔ اگر کسی نے ان ایام سے پہلے حج کا احرام باندھا تو جائز ہے، لیکن کراہت کے ساتھ، یعنی حج کو اپنے اوپر لازم اور واجب کرنے کے بعد احرام باندھ کر، تلبیہ کہہ کر یا ہدی چلا کر، اس پر یہ چیزیں لازم ہیں جن کا آگے ذکر فرمایا جاتا ہے۔ رفث جمع یا عورتوں کے سامنے ذکر جمع یا کلام فحش، ان سب سے منع فرمایا گیا۔ نکاح اس میں داخل نہیں۔ محرم یا محرمہ کا نکاح جائز ہے، مجامعت جائز نہیں۔ فسوق سے معاصی و سیاحت اور جدال سے جھگڑا مراد ہے، خواہ وہ اپنے رفیقوں یا خادموں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ۔ بدیوں کی ممانعت کے بعد نیکیوں کی ترغیب فرمائی کہ بجائے فسق کے تقویٰ اور بجائے جدال کے اخلاق حمیدہ اختیار کرو۔ بعض یمنی حج کے لیے بے سامانی کے ساتھ روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر سوال شروع کرتے اور کبھی غصب اور خیانت کے مرتکب ہوتے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ توشہ لے کر چلو، اوروں پر نہ بار ڈالو، سوال نہ کرو کہ بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ تقویٰ کا توشہ ساتھ لو، جس طرح دنیاوی سفر کے لیے توشہ ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا توشہ لازم ہے۔ عقل کا متقاضی خوف الہی ہے، جو اللہ سے نہ ڈرے وہ بے عقلوں کی طرح ہے۔ صدق اللہ العظیم۔